دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور یا رحمانو کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جو بیٹے کہتے ہیں کہ دن رات محنت و مشقت کے باوجود، بڑی بڑی سفارشیں کرانے کے باوجود، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود نوکریاں تک نہیں ملتی، جو آج ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے آخری موقع ہے، جو بندہ محرم الحرام سے پہلے جمعرات کے دن یہ عمل پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم، رب سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ رب سے جس ناممکن حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگے گا، وہ ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، کامیابی کا، قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نظام دیکھیں کہ اسلامک سال کا آغاز بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی کرتے ہی ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے میں اللہ کے حبیب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین، امام حسن نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر کے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ اللہ والوں، جب نیا سال شروع ہوتا ہے، نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، یعنی کہ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اب نیا سال شروع ہونے سے پہلے ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن میں آپ تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے پڑھتے ہی نیا سال خوشیوں اور خوشحالیوں والا ہو جائے گا۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئے مہینوں کی ساتھ زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے، پچھلے مہینے سے زیادہ کمائے۔ اسی طرح جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب نیا سال اس کے لیے تنگ دستی، غربت، پریشانی سے پاک ہو جائے، یعنی کہ نیا سال اس کے لیے رحمت و برکتوں والا ہو جائے، نیا سال اس کے لیے خوشیاں اور خوشحالیوں والا ہو جائے۔ اگر آپ بھی نئے سال میں نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات، محرم الحرام سے پہلے والے جمعرات کو لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آج کل ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، بعض نے تو حج کے پہلے دن کو بازاروں میں گزارا، بعض نے قربانی کے خرید و فروخت میں گزارا، بعض نے دنیا کی رنگینیوں میں گزارا۔ اللہ والوں، حج کا مہینہ کوئی عام مہینہ تو نہیں، یہ مہینہ رب کریم سے نئے سال کے لیے خزانے اور نصیب۔ حج کی آخری جمعرات کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے نصیب اور تقدیر کو واضح طور پر سنوارے گا، آپ کے لیے نئے نئے راستے کھولے گا، نئے نئے مواقع فراہم کرے گا، آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلیں گے، پریشانیاں ہٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والے جب اس عمل کو کرتے تھے تو رب راضی ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ مولا کریم، میں تجھ سے قرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اور بخشش مانگتا ہوں، اور شک بخشش تیری ہی طرف سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ایک بار توبہ کرتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے اور ایسی توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ اس طرف وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا، تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو اس توبہ کی صدقے اس کی نسلوں کو سنوارتا ہے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر توبہ کرتا ہے، میں اس کی آنکھ میں آنے والے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے ہر دعا کو قبول کر لیتا ہوں، ہر گناہ سے معافی دے دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائے، دنیا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے، تو آنکھ میں آنے والے ایک آنسو آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ آج جانے انجانے میں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، پھر آزمائش آتی ہے، پھر پریشانیاں مصیبتیں ہر قدم پر ناکامیاں ہو جاتی ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، تو آج ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جائے گا، یعنی رب کریم سے جو بھی مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ کریم نے خود فرمایا کہ جب کبھی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والوں، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رب کریم سے استغفار کا ذکر کرتے تھے۔ ایک بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار اقدس میں موجود تھے، اور یہ واقعہ میں نے بہت بار پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، صرف اشارہ دوں گا کہ 4 لوگ آئے، انہوں نے الگ الگ مسئلے بیان کرے، لیکن آپ نے ان تمام کے تمام کو ایک ہی وظیفہ دیا جو کہ استغفار کا تھا۔ آپ کے جو برابر میں بندے بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کے خادمین تھے، ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ آقا سمجھ نہیں آئی، ہر بندہ آیا الگ مسئلہ بیان کرا، لیکن آپ نے ان سب کو وظیفہ ایک ہی دیا۔ تو پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جواب سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا علی نے کہا کہ مسلمانوں پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے، اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور اگر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہے، اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے، تو وہ تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے۔ تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہی ابھی کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر خدا نے استغفار کا ذکر بتا کے تمام امت مسلمہ کو اس سے واضح کر دیا کہ جعلی پیروں فقیروں سے باز رہو۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، جب کبھی مصیبت اور تنگدستیاں آئیں، جب کبھی لا علاج بیماریاں آ جائیں، جب کبھی بے اولادی کے تانے آئیں، آپ پر کوئی بھی مسئلہ آئے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کا ذکر کریں، استغفار کریں، رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ استغفار رب کو منانے کا بہترین طریقہ ہے۔ آئیں آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا خاص عمل ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موقع آخری موقع ہے، پھر محرم کا چاند نکل آئے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ نئے سال سے پہلے سچی توبہ کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ذی الحجہ کی آخری جمعرات کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے
آپ ذی الحج کی آخری جمعرات محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلی والی جمعرات کو یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہ والو جب ایک بار دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں آج 27 ذی الحج جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آمین ضرور کہیے گا۔ پتہ نہیں کسی کی آمین نبی کریم کو، اللہ پاک کو اگر پسند آ گئی، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات قبول ہو جائیں گی۔ یہ میرے مالی اور میرے مولا جو کہ رحمان ہیں، جو کہ رحیم ہیں، جو کہ کریم ہیں، آپ لوگ ان سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس طرح دعا کرنی ہے گویا آپ لوگ اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس ذی الحج کی آخری جمعرات کا واسطہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے الفاظ صحیح طرح سے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے منہ پر گالیاں آنے سے بچا۔ میرے مولا فوش الفاظ بولنے سے ہمیں باز رکھ۔ میرے مولا ہماری آنکھوں کو حیا والی آنکھ بنا دے۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد منگوا۔ میرے مولا جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان تمام مجاہدین کی میرے مولا تو حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنے نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر گاڑی جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، بے برکتی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یعنی آج جس کو جو چاہیے مانگ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی آخری جمعرات ہے، پھر نیا سال شروع ہوئے گا، اس کے بعد ہی جمعرات آئے گی۔ اگر نئے سال سے پہلے رب کو راضی نہ کر پائے تو نئے سال میں بھی تنگ دستیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور بہترین توبہ قبول کرنے والی ذات صرف تیری ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی بھیک مانگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، میرا رب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، مقدر کے ستاروں کو چمکا دیتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔
11 بار پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی، گناہ کیے، اللہ نے پردہ ڈالا، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے، آپ نے زندگیاں کہاں گزاری، کتنی نمازیں قضا کری، اپنے والدین کی کب کب نافرمانی کری، کب کب حرام کمایا، کب کب اللہ پاک کو ناراض کیا، کب کب عورتوں پر گندی نظریں ڈالی، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ والوں، بہتر یہی ہے کہ ابھی اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی جائے۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہماری زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں ہوتا اللہ والوں، جوان جوان بیٹے مر رہے ہیں، کسی نہ کسی حادثات میں ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔ الامان الحفیظ والی بات ہے، لہٰذا ابھی اللہ سے صلح کر لے، توبہ کر لے، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ رب تو بہترین توبہ قبول کرنے والا رحمان ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن، ذی الحج کی آخری جمعرات، اس سال کی آخری جمعرات، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ سب خود جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، اب یہ وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ یا غنی و یا مغنی یہ پڑھنا ہے۔ یا غنی و یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنی و یا مغنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی و یا مغنی، یا غنی و یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار حج کی آخری جمعرات کے دن پڑھ کر رب کریم سے توبہ قبول کروا لیں۔ بعد میں پھر نہ بولیے گا کہ وقت نہ ملا۔ یا غنی و یا مغنی اللہ پاک کی وہ پاکیزہ صفت ہے جو کہ آپ کو مالا مال بنا دیں گی، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گی۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا غنی و یا مغنی کا وظیفہ دولت کے لیے پڑھا ہوگا۔ آج دولت بھی ملے گی، انشاءاللہ شہرت بھی ملے گی، اور اگلا سارا مہینہ ہی آپ کا بہت اچھا جائے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں کو سوار دے گا، رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع ہے، ابھی گولڈن چانس آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے یا غنی و یا مغنی پڑھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ کرنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ رب کریم سے خزانے لوٹیں گے، رب سے حاجات پوری کریں گے، خواہشات پوری کریں گے، دعائیں قبول کریں گے، نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام کروائیں گے، تو آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں ایسا عمل ہے، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، اس طرح سے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ اللہ پاک کی جس صفت کو پڑھنا ہے، وہ صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ پاک کے رحم کو، اللہ پاک کی محبت کو آپ نے اپنی طرف طلب کرنا ہے۔ اللہ والوں، اگر اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا پھر تو اگلا پورا سال ہی آپ کا بہت اچھا جائے گا۔ اس لیے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یہ پڑھنا ہے۔ آج ہم پر اگر 1 بار رحم ہو جائے تو ہماری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے بالخصوص یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب 33 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا. 3 بار پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنا آپ لوگ کامیابی کو جلدی اپنے طرف لے کر آنا چاہتے ہیں اتنا ہی نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں. اللہ والوں اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کریں اپنے مقدر کے لیے، اور بالخصوص آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے ضرور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں آہوزاری کرنی ہے. وہ رب ضرور آپ کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.